حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر حیران۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، جب حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک معزز، مالدار اور اعلیٰ نسب خاتون تھی۔ ان کا تعلق عرب کے معزز قبیلے قریش سے تھا۔ حسن صورت اور حسن سیرت کے لحاظ سے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیرون ملک بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے وہ اس قدر متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی تھی۔ انہیں پہلی ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ 25 برس تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ رہیں اور شدید ترین مشکلات میں آپ کی غمگسار اور ساتھی بنی رہیں۔ باقی تمام ازواج مطہرات ان کی وفات کے بعد نکاح میں آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئیں، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو اسکندریہ کی بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے سردار کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 10ویں نبوی میں وفات پائی۔ نکاح کے 15 برس بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور آپ نے فرائض نبوت ادا کرنے کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے ہی مومن تھیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دعوے کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر فرماتے، اے خدیجہ، ابھی میرے پاس فرشتہ جبرائیل آیا تھا، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر خوش ہو جاتی کہ شاید ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی خوشی اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی زوجہ خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دیجیے کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اے اللہ کے رسول، اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دیجیے گا۔ جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ میرے سامنے جبرائیل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور اے خدیجہ، یہ جبرائیل بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جذبات محبت میں عرض کرنے لگی، میرا اللہ بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے، اور اے اللہ کے رسول، جبرائیل پر بھی میرا سلام ہو۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بالکل بند ہو گیا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ جب وحی میں اتنا زیادہ وقفہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اور ہر وقت دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، یا اس لیے اس نے جبرائیل کو میرے پاس آنے سے روک دیا ہے۔ یہ غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر اس قدر سوار رہتا کہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔
آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور قریب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر ختم کر لیتے، لیکن اسی وقت اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آنے لگی، اے محمد، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے رسول، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو اسی نے آپ کو پناہ دی، اور کیا اس نے آپ کو راستہ نہ معلوم پایا تو اسی نے آپ کو ہدایت دی، اور کیا اس نے آپ کو تنگ دست نہ پایا تو اسی نے آپ کو بے نیاز کیا۔ بس اب آپ کسی یتیم کو نہ جھڑکیں اور کسی مانگنے والے کو نہ بگائیں اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ پوری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پر کھڑے انتہائی صدمے اور اضطراب کی کیفیت میں تھے۔ یہ واقعہ سیرت کی ہر کتاب میں مذکور ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو اتنا زیادہ سکون ملا کہ آپ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری داستان سنائی اور قرآن کی وہ آیات بھی پڑھ کر سنائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معاون اور مددگار ثابت ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ کی طرف سے اذیتیں دی جاتی رہیں، ان سب میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حوصلہ، اثر اور تعاون شامل تھا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ مجھے ڈر ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اب ہرگز مت ڈریے، خدا آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھیں کہ خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے، جس کے نور سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ یہ روشنی اور نور اتنا زیادہ تھا کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہوا ہو۔ جب وہ اس خوبصورت خواب سے بیدار ہوئی تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ یہ کتنا عجیب اور مبارک خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی مگر کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکیں۔ پھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل یاد آئے جو اس دور کے مشہور عالم تھے۔ خواب کی تعبیر کے لیے وہ اپنے اس عالم و فاضل چچا زاد بھائی کے پاس گئی اور اپنا خواب بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے توجہ سے خواب سنا تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے کہا، یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، تم نبی آخر زماں سے شادی کرو گی۔ یہ سن کر اس معزز خاتون کو یقین نہ آیا کہ کیا واقعی آخری نبی انہیں اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کا ظہور کب ہوگا؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، آسمانی کتابوں کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر وہ واپس آ گئیں۔ ان کے دل میں خوشی اور مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ وہ سرزمین عرب کی نہایت مالدار اور باوقار خاتون تھیں۔ حسن و جمال، اعلیٰ نسب اور شرافت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ قریش کے اکابرین و اشرفاء کئی مرتبہ نکاح کی درخواست لے کر آئے مگر آپ ہر بار انکار فرما دیتی۔ آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال قبل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی۔
جو قریش کی ایک معزز شاخ تھی۔ آپ کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ انہی دنوں جنگ فجار شروع ہوئی جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شریک ہوئے اور اسی جنگ میں وفات پا گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا، چنانچہ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ان دنوں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق کی شہرت مکہ کی ہر گلی اور کوچے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت شناس نگاہیں بھی کسی ایسے ہی بلند کردار انسان کی تلاش میں تھی، چنانچہ انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ اپنا سامان تجارت ملک شام لے جانے کی درخواست کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے معاملہ طے پایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ بھیج دیا۔ اس تجارت سے پہلے کے مقابلے میں دگنا منافع حاصل ہوا۔ واپسی پر غلام میسرہ کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے تاکہ تجارتی نفع کے بارے میں آگاہ کریں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کے ساتھ بالا خانے میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور دو فرشتے دائیں بائیں سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئی۔ ان کے ساتھ موجود عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس تپتی دھوپ میں سایہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امانت، دیانت اور اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں اور طے شدہ منافع سے دگنا منافع آپ کو پیش کر دیا۔ جب میسرہ آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سایہ ہونے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ سفر کے دوران جب بھی دھوپ تیز ہوتی دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رکھتے تھے۔ میسرہ نے دوران سفر کئی روح پرور واقعات سنائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باعزت طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اکابرین خاندان کی موجودگی میں نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا کہ جس طرح آپ چاہیں استعمال فرمائیں۔ آپ کے پاس بے شمار غلام اور باندیاں تھیں مگر آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ یہ سعادت وہ خود حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب نزول وحی کا آغاز ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کی اور اعلان نبوت کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ بعد ازاں شعبہ ابی طالب کے 3 سالہ محاصرے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بہت متاثر ہوئی۔ سخت مشقتیں اور فاقے ان کے نازک جسم پر بھاری پڑ گئے۔ آخرکار رمضان المبارک 10ویں نبوی میں آپ نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور اپنی محبوب زوجہ کو سپرد خاک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔